النبیین بغیر حق، اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا بغیر دلیل کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کیا ان لوگوں کو، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو حکم کرتے تھے انصاف کا لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے گزارش کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش آیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جو بد اخلاقی کے ساتھ متعلق تھا، غیر اخلاقی عمل کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کیا کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ ان کو کیا کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ سنسار کرتے ایک گڑھا کھود کے یہاں تک بندے کو دبا دیتے ہیں نیچے، اور اس کے ہاتھ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ کھڑا رہتا ہے، پتھر مار مار کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہود اور نصارہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، انہوں نے یعنی کہ مخالفت میں حد توڑ کوشش کی ہے۔ یہ دونوں قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع یہودیوں کے۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ روئے سخن جو ہے کلام کا، پہلے ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی رہی ہے تو نصارہ کی ہوتی رہی ہے، اب یہاں یہود اور نصارہ دونوں مراد ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے اس خطاب میں یہود اور نصارہ دونوں، پہلے ڈینٹنگ پینٹنگ کس کی ہوئی ہے، نصارہ کی، عیسائیوں کی ہوئی ہے، اب یہاں یہود بھی مراد ہے ساتھ۔ تو بنو نذیر اور بنو قینقاع کے جو لوگ تھے وہ یعنی کہ مخالفت میں اسلام کے ساتھ اور بغاوت میں، بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے یہ سارا کرتے تھے، پتہ ان کو سب تھا۔ اور ان کی منشا جو ابن سوریہ تھا اور یہود کے اور علماء تھے، ان کی منشا یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ نہیں سنائیں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ سنایا تو انہوں نے اعتراض جھاڑا۔ جب اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کو میرے سامنے لایا جائے، تورات کو جس کی آپ بات کرتے ہو۔ ہاں جی، ابن سوریہ کو بولا کہ لے آئے میرے سامنے کتاب جس میں کہتے ہیں کہ تورات کے اندر سنسار کا حکم نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکت پر، تو میرے سامنے لائیے۔ تو اس وقت بھی موجودہ دور کے اندر آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو تورات کو دیکھنے کا، میں نے دیکھا ہے لوکس، مرقا اور یوحنا اور انجیل برنباس، ٹھیک ہے، یہ 4-5 کتابیں اس وقت کی جو موجودہ ان کی اتھینٹک کتاب ہے وہ انجیل برنباس ہے۔ ان کتابوں کے اندر بھی ابھی یہ حکم لکھا ہوا موجود ہے۔ ان کتابوں کے اندر بھی جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے اتفاق یہ خوشی کے طور پر دیکھا تھا، ہاں جی، تو ان کتابوں کے اندر بھی، اور یہ اصل میں عریانی اور عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اب تو یہ انگلش میں، اردو میں، فارسی میں اور زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، لیکن پہلے یہ عبرانی اور سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لایا جائے اور میرے سامنے یہ پڑھو، میرے سامنے جو حکم آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہے تورات کے اندر، میں نے فیصلہ کیا ہے تورات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا تورات کے اندر یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ حکم لکھا ہوا ہے، یعنی رجم کا حکم ہے، رجم کہتے ہیں کوڑے مارنے کو، رجم کا حکم ہے، سنسار کا حکم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے سامنے پڑھا جائے تو ابن سوریہ یہودیوں کا عالم تھا، وہ پڑھ رہا تھا، جہاں پر یہ سنسار کرنے کے حکم والی آیت تھی جو لکھا ہوا تھا، اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور باقی اوپر نیچے پڑھنا شروع کر دیا، اوپر سے پڑھتا ہوا آ رہا تھا، تو جہاں سنسار کا حکم تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، عبداللہ بن سلام نے ان کا ہاتھ ہٹایا اور تورات خود پڑھ کر سنائی، تورات خود پڑھ کر سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی اس طریقے سے صداقت ثابت ہوئی، اس طریقے سے صداقت ثابت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کی۔ ہاں جی، تو اب توجہ کرنا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، خواہ وہ تورات کے اندر ہو، خواہ وہ انجیل کے اندر ہو۔ انجیل کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟
اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. ہاں جی، توحید کا درس دیا. سب سے پہلا درس انجیل کے اندر کیا ہے؟ توحید کا ہے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ توحید پر ہی ڈنکے کی چوٹ بجائی، توحید پر ہی بھی چوٹ پلائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے تیسرا خدا مانا، یا خدا کا بیٹا مانا، یا کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کیا ہے، اس کو کیا ہے خدا کی بیٹی تسلیم کیا، کبھی کچھ، یعنی ان کے عقائد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی عقیدہ دیا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کیا ہے خاتمہ کر دیا عیسائیوں نے. اور یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اس طریقے سے، اپنی منمانی کر کے. یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اس طریقے سے، اور آگے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اب چاہیے یہ تھا کہ بندے کے پتر بنتے، بات کو تسلیم کرتے. غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو جائے، جھکنے میں عافیت ہے. جتنا بھی بڑا ظالم اور جابر کیوں نہ ہو، جتنا بھی ظالم حکمران کیوں نہ ہو، اگر غلطی ہو جائے اس کے سامنے غلطی کرنے والا جھک جائے، اس کے دل میں رحم اللہ تعالیٰ ڈال دیتے. کتنے واقعات ہم نے تاریخ کے اندر سنے کہ جب اس نے غلطی کا اقرار کیا تو اس نے اس کو معاف کر دیا. جب میں نے تجھے معاف کیا. ہاں جی، نمرود جیسا کیا ہے ظالم ترین انسان خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وہ معاف کر دیتا ہے غلطی کرنے والے کو، وہ غلطی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، چاہے جائے کہ یہ چھوٹی موٹی یہ کیا ہے. لیکن آگے یہ فرمایا قرآن پاک کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دن کے اندر ان بدبخت یہودیوں نے 400 انبیاء کو قتل کیا، 400 انبیاء کو شہید کیا. ایک روایت میں آتا ہے 43 انبیاء علیہ السلام کو ایک دن میں